اللہ رب العالمین کی توفیق سے عمدۃ الاحکام جو کہ امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ ان کی کتاب ہے، ان کی کتاب سے کتاب الصیام یعنی روزوں کے مسائل پر گفتگو جاری ہے، اور انہی میں سے آج ہماری حدیث نمبر 14 ہے، جس کا موضوع ہے میت کی طرف سے روزے رکھنے کا کیا حکم ہے۔ میت پر اگر کوئی واجب روزے ہو، جیسے فرضی روزے ہیں یا نظر کے روزے ہیں جو میت نہیں رکھ سکی، کیا میت کی طرف سے روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ کیا حکم ہے اس کا؟ اس تعلق سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، ام المؤمنین ہے، مومنوں کی ماں ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو شخص اس دنیا سے رخصت ہو جائے، جس کی موت واقع ہو جائے اور اس پر روزے ہوں، اس پر کوئی روزے ہو، جیسا کہ ذکر کیا فرضی روزے ہیں، اس میں مراد نفلی روزے نہیں ہے، اگر اس پر کوئی روزے ہیں تو صام عنہ ولیہ، تو اس کا ولی اس کی طرف سے وہ روزے رکھے گا۔ اور اس حدیث کو امام ابو داؤد نے جب روایت کیا تو وہ کہتے ہیں کہ ھذا فی النذر، یہ حکم نظر کے متعلق ہے، یعنی وہ روزے جو نظر کے ہیں اس کے ساتھ ہے، وہو قول احمد بن حنبل، اور یہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے۔ اس تعلق سے کچھ اختلاف ہے علماء میں، اگر میت کے روزے ہوں تو کیا اس کا ولی یا اس کا قریبی یا کوئی بھی شخص، علماء نے ذکر کیا ہے کہ ولی یعنی قریبی لوگ، ورثاء، اس کے علاوہ کوئی بھی شخص میت کی طرف سے روزے رکھ سکتا ہے۔ اور یہاں پر حدیث میں ولی کا ذکر اس لیے کیا ہے کیونکہ عام طور پر قریبی لوگ ہی روزے رکھتے ہیں، جو میت کے ورثاء ہوتے ہیں، میت کے قریبی ہوتے ہیں، عام طور پر وہی اس کا خیال رکھتے ہیں، وہی روزے رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے حدیث میں ولی کا ذکر آیا، ورنہ کوئی بھی شخص اس کی طرف سے روزے رکھ سکتا ہے۔ لیکن جیسا کہ اب ایک مسئلہ آیا کہ نظر کے روزے کے ساتھ خاص یا کوئی بھی رمضان کے روزے ہو سکتے ہیں یا دیگر روزے ہو سکتے ہیں، اس میں علماء کا کچھ اختلاف ہے۔ امام احمد بن حنبل یا حنابلہ کا مذہب یہ ہے کہ یہ حکم نظر کے ساتھ خاص ہے، لیکن کئی علماء کا یہ قول ہے یہ حکم عام ہے، چاہے رمضان کے روزے ہو یا نظر کے روزے ہو یا کوئی بھی فرضی روزے ہو میت پر، تو وہ میت کی طرف سے رکھے جا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث میں نظر کا خاص ذکر نہیں ہے، حدیث میں ذکر عام ہے، تو میت کی طرف سے میت پر کوئی بھی روزے ہو، چاہے وہ نظر کے ہو یا رمضان کے ہو یا اس کے علاوہ فرضی روزے ہو، تو وہ میت کی طرف سے رکھے جا سکتے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے کہ میت کی طرف سے یہ روزے رکھنا مستحب ہے، ورثاء پر یہ فرض نہیں ہے۔ اگر میت پر کوئی روزے رہ گئے تو ورثاء پر لازم ہو، فرض ہو کہ وہ اس کی طرف سے روزے رکھے، نہیں، بلکہ یہ مستحب ہے، رکھ لے تو بہتر ہے، ورنہ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ دوسری صورت میں اس کی طرف سے جو فدیہ اس کا بنتا ہوگا اس کے ہی مال میں سے، یا میت کے جو ورثاء اپنی طرف سے اس کا فدیہ ادا کر دیں گے۔ تو میت کی طرف سے روزے رکھنا مستحب ہے، ورثاء پر یا قریبی لوگوں پر یا دیگر پر فرض نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر میت کی طرف سے جتنے روزے ہو، کئی ورثاء ایک ہی دن وہ سارے روزے رکھ لیں تو اس کی طرف سے کفایت کر جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگلی حدیث بھی اسی معنی میں ہے، اور دو حدیثیں ذکر کی ہے وہ اس کا یہی موضوع ہے۔
پہلی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان امی ماتت وعلیہ صوم شہر، میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور ان پر ایک مہینے کے روزے ہیں۔ اس حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے وہ روزے کون سے ہیں، رمضان کے تھے یا نظر کے تھے، بس اتنا ذکر ہے ایک مہینے کے روزے تھے۔ اور یہ شخص کون تھا اس کا بھی اس حدیث میں نام ذکر نہیں ہے اس شخص کا۔ آ کر اس شخص نے سوال کیا میری والدہ پر ایک مہینے کے روزے تھے، افاقضیہ عنہا، کیا میں ان کی طرف سے یہ روزے رکھ لوں، اس کی قضا دے دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سوالیہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن تعلیم تھا کہ کس طریقے سے مسئلے کو سمجھاتے تھے تاکہ اگلا بندہ اچھے طریقے سے مسئلے کو سمجھ جائے۔ سوال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور اس سے سوال کیا اگر تمہاری والدہ پر کوئی قرض ہو کیا تم کو ادا کرو گے؟ اس شخص نے کہا جی ہاں وہ میں ادا کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے اسے ادا کیا جائے، تو یہ تو اس پر اللہ کی طرف سے فرض ہے، اس کا زیادہ حق ہے کہ اسے ادا کیا جائے۔ اور ایک اور روایت میں ذکر ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، جس میں علماء نے لکھا کہ دو قصے ہیں، ایک میں مرد کا ذکر ہے اور دوسرے میں عورت کا ذکر ہے۔ ایک دفعہ مرد آیا اور ایک اور واقعہ ہے جس میں عورت آئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور ان پر نظر کے روزے تھے، کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھ لوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال کیا کہ اگر تمہاری والدہ پر قرض ہو تو کیا تم اسے ادا کرو گی؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصومی عن امی کی، آپ اپنی والدہ کی طرف سے روزے رکھیں۔ تو ان دونوں حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اگر میت پر کوئی فرضی روزے ہو، نفلی روزے نہیں ہے، یہ معنی نہیں ہے میت نفلی روزے رکھتی تھی پیر اور جمعرات وغیرہ کے تو اس کی طرف سے ہم رکھنے، کوئی فرضی روزے ہو رمضان کے ہیں یا نظر کے ہیں وغیرہ تو وہ میت کی طرف سے رکھے جا سکتے ہیں اور اس کا حکم مستحب کا ہے۔ اور اسی طریقے سے حدیث سے والدین کی فرما برداری بھی معلوم ہوتی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے خیال رکھا اپنی والدہ کا اور مرنے کے بعد بھی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئی۔ اگلی حدیث ہے جس کا موضوع ہے افطاری میں جلدی کرنی چاہیے۔ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ نوجوان صحابی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 15 سال تھی، نوجوان صاحب۔ کئی ہم صحابہ کا ذکر پڑھتے ہیں، اکثریت نوجوانوں کی ہمیں ملتی ہے، پھر مزید دیکھیں کیا ان کا حفظ حدیث کا شوق، اور آج ہمارے نوجوان حدیث یاد ہے انہوں نے حدیثیں ہم تک پہنچائی، آج 14 سال بعد ہم وہ حدیثیں پڑھ رہے ہیں اور ان تک نیکیاں پہنچ رہی ہیں۔ آج ضرورت ہے ہمیں بھی اسی طرز میں اپنے نوجوانوں کی تربیت کرنے کی۔ اب یہ نوجوان صحابی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث یاد کر ہم تک پہنچا رہے ہیں، اور ان کا اصل میں نام حزن تھا جس کا مطلب ہوتا ہے غم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نام جن کا معنی اچھا نہیں ہو انتہائی ناپسند تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی نام بدل دیے تھے، تو ان کا نام پہلے حزن تھا تو سہل نام رکھ کے یعنی آسانی، سہل کا مطلب آسانی۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کا نام بدل کے مدینہ رکھ دیا، ایسے کئی نام ہیں۔ تو ضروری ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کا نام رکھیں تو معنی کا خیال رکھا جائے۔ اور آج کل افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے ہوئے صرف یہ دیکھتے ہیں میرے بچے کا نام یونیک ہونا چاہیے، کسی کا نہیں ہو پوری دنیا میں، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ کسی ہیرو کا نام ہو جس میں ہم نہیں دیکھتے کہ وہ ایک مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، اچھی شخصیت ہے، دین کے ساتھ تعلق ہے نہیں ہے، اور بس میرا نام اس لیٹر سے شروع ہوتا ہے تو میرے بچے کا نام بھی اسی سے شروع ہو، اے سے شروع ہو، بی سے شروع ہو، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کیا کیا؟ نام اچھا نہیں تھا، برا تھا، معنی اچھا نہیں، اچھا نام رکھ دیا۔ ضروری ہے معنی کا خیال رکھا جائے،
نہ کہ ان چیزوں کی طرف انسان رجحان رکھتے ہوئے اس چیز کو بھول جائے جو اصل مقصد ہے کہ معنی کا خیال رکھنا چاہیے نام میں. یہ نوجوان صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے، بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ افطاری میں جلدی کریں. بعض روایات میں ذکر آتا ہے، صحیح بخاری مسلم میں اس طرح ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے. حدیث میں صرف اتنا ذکر ہے لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب وہ افطاری میں جلدی کریں گے. سحری میں تاخیر اس روایت کے الفاظ نہیں ہے، البتہ جیسا کہ ہم نے کئی روایات میں پڑھا سحری میں تاخیر افضل ہے، لیکن اس روایت میں یہیں تک الفاظ ہے کہ لوگ اس وقت تک خیر اور بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ افطاری میں جلدی کریں گے. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے افطاری میں جلدی کرنا چاہیے، کیونکہ جیسے ہی انسان کو معلوم ہو جائے سورج غروب ہو چکا ہے تو فوری کوشش کرے روزہ افطار کر لے. کھجور سے کرے، کھجور میسر نہیں ہے فوراً پانی کا ایک گھونٹ لے لے، کسی بھی طریقے سے کوشش کرے کہ افطاری میں جلدی کرے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہو جائے. اور اگر ہم اس حدیث پر غور کریں، اگر لوگ افطاری میں جلدی نہیں کریں گے تو یہ خیر ان سے اٹھا لی جائے گی، اب ان میں خیر نہیں رہے. خیر اس وقت تک کہ جب تک لوگ افطاری میں جلدی کریں. یہاں مزید ایک اور اہم نقطہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ حدیث ایک عظیم معجزہ ہے. اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت خیر اور بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ افطاری میں جلدی کریں گے. لیکن آج انتہائی بدترین فرقہ، گمراہ فرقہ روافض کا، جو تمام فرقوں میں سب سے بدترین فرقہ ہے، ان سے ہم دیکھیں کس طریقے سے اللہ نے خیر اٹھائی. جو فرقوں کی جڑ ہے، اصل تمام فرقوں کی اصل جڑ ہے جس کی وجہ سے فرقے پہ در پہ بنتے چلے گئے، بدترین فرقہ کس طریقے سے اللہ نے ان سے خیر اٹھا لی. کیونکہ ان کی یہ عادت ہے کہ وہ افطاری میں تاخیر کرتے ہیں، افطاری فوری نہیں کرتے، دیر سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کس طریقے سے خیر اٹھائی، اور ان میں کوئی سنت نہیں ہے، کوئی سنت والا عمل نہیں ہے، بلکہ سنت تو یہ ہے، بلکہ یہ یہودیوں کی پیروی کرتے ہوئے افطاری میں تاخیر کرتے ہیں. ورنہ کوئی سلف سے اس طریقے کا عمل نہیں ملتا سوائے اس کے کہ یہودی افطاری میں تاخیر کرتے ہیں. اگلی حدیث ہے جس کا موضوع یہ ہے افطاری کب کریں، افطاری کا وقت کب ہوتا ہے، کب اسے افطاری کرنی چاہیے. جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات یہاں سے آ جائے وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، اور دن یہاں سے چلا جائے، یعنی مشرق سے جب رات نمودار ہونا شروع ہو جائے اور دن جانا شروع ہو جائے. اور بعض روایات میں ہے وَغَرَبَتِ الشَّمْسِ، صحیح بخاری مسلم کے یہ الفاظ ہے وَغَرَبَتِ الشَّمْسِ، بلکہ بخاری کے الفاظ ہے اور مسلم کے بھی اسی طرح ہے کہ سورج غروب ہو جائے، یعنی سورج جیسے ہی غروب ہو جائے فقط افطر الصائم، تو روزے دار کو چاہیے کہ وہ افطار کر لے. تو یہ وقت ہے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جب انسان کو یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو چکا ہے تو اسے افطاری فوری کرنی چاہیے. اگلی حدیث ہے جس کا موضوع یہ ہے روزے میں وصال کا کیا حکم ہے. وصال کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دو روزے ملا لینا، بیچ میں کچھ کھانا نہیں پینا نہیں، دو روزے ملا لینا. جب افطاری کا وقت تو کچھ بھی نہیں کھانا بلکہ روزے کو کنٹینیو رکھنا، مسلسل اسی حالت میں رہنا، رات بھی اسی حال میں گزارنا یہاں تک کہ اگلا روزہ آ جائے اور اس کو ملا لینا. اس کا کیا حکم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث ہے جس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، جو کہ وہ بھی نوجوان صحابی تھے جنہیں بدر میں قبول نہیں کیا گیا، ان کی عمر چھوٹی تھی اس وجہ سے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے منع کیا. صحابہ کرام نے سوال کیا انک تواصل، اللہ کے رسول آپ تو وصال کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لست کہیئتی، میں تمہاری طرح نہیں ہوں. کس طرح، کیا معنی ہے میں تمہاری طرح نہیں ہوں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے؟ کیا نور ہے؟ نعوذ باللہ، جیسا کہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی وضاحت کر دی انی اطعم و اسقا، مجھے کھلایا جاتا ہے اور مجھے پلایا جاتا ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ جیسا کہ علماء نے ذکر کیا کہ
اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی تقویت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قوت رکھتے ہیں کہ 2 روزے 3 روزے ملا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اتنی تقویت ان میں پیدا کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم ذرا تصور کریں، بعض روایات میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، ایک دور آئے گا جب لوگوں کا کھانا پینا ذکر ہوا کرے گا، اس دور میں جب قلت ہوگی، جس سے اشارہ ممکن ہے واللہ عالم، تو یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں، اگر اس سے مراد ظاہری کھانا پینا تو روزہ نہیں رہے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھل کھلا رہا ہے اور اس طرح دیگر چیزیں، تو روزہ قائم نہیں رہے گا۔ مراد یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد باطنی قوت تقویت عطا فرمانا ہے۔ تو یہ اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، اور صحیح مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہے۔ اور مزید صحیح مسلم میں یہ اضافہ ہے، فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَن يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ إِلَى السَّحَرِ، لہذا تم میں سے جو بھی شخص یہ چاہتا ہے وہ وصال کے روزے رکھے، تو اتنی اجازت ہے، فَلْيُوَاصِلْ إِلَى السَّحَرِ، اگلے دن کی جب سحری آئے گی تو اس وقت تک ملا ہے، یعنی مغرب کے وقت روزہ افطار نہیں کرے بلکہ اسے جاری رکھے یہاں تک کہ اب سحری کا وقت آ گیا، تو اب اس وقت سحری کرے، 2 روزے ملا نہیں رہے بالکل۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی رخصت دی ہے۔ البتہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، جو مسائل، پہلی چیز یہ ہے کہ وصال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو لہذا کم از کم کچھ علماء اگرچہ اس کی حرمت کی طرف گئے، لیکن کم از کم اس کا حکم یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے، یہ جائز نہیں ہے، یعنی مکروہ ہے، اس کا حکم حرام نہیں ہے، اگرچہ کچھ علماء اس طرف گئے، لیکن کم از کم اس کا حکم مکروہ ہے، افضل نہیں ہے یہ وصال کرنا۔ اور پھر اس کے بعد اگر جو چاہتا بھی ہے 2 روزے نہیں ملائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حد اتنی رخصت دی کہ انسان اگلے روزے سے پہلے سحری کے وقت ضرور کچھ کھا لے اور پی لے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی رخصت۔ یہاں پر انسان کچھ نہیں کر رہا سوائے اس کے کہ وہ پہلے وقت میں کچھ نہیں کھا رہا، بلکہ مغرب کے فوری وقت اس نے کچھ نہیں کھایا، بلکہ رات کے آخری حصے میں جا کے وہ کچھ کھا رہا ہے اور پی رہا ہے۔ تو لہذا حکم یہ ہے کہ انسان کو اس سے بچنا چاہیے، اور یہ شریعت کے محاسن میں سے شریعت کس طریقے سے انسان کے نفس کا خیال رکھتی ہے کہ انسانوں میں اس طرح کی قوت نہیں ہے، اور پھر اسی لیے شریعت نے اس چیز کا خیال رکھا، اور اس میں کئی ساری حکمتیں بھی ہیں، جیسے کہ دین میں غلو سے روکا گیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 2 روزے ان کو ملانا، 2 عبادتیں اس طریقے سے جمع کر لینا، اس سے بھی یہ حکمت ہے کہ انسان ان کو جمع نہ کر لے، بلکہ اس میں بیچ میں فرق آ جائے کھانے اور پینے سے، تو لہذا انسان اس سے اجتناب کرے، کیونکہ یہ افضل نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، اور یہ شریعت کے محاسن میں سے ایک حسن بھی ہے، خوبصورتی ہے، شریعت کس طریقے سے انسانوں کی بھلائی کا اور انسانوں کا خیال رکھتی ہے، کیونکہ وہ اتنی قوت نہیں رکھتے، تو شریعت نے اس چیز سے ہمیں روکا ہے۔ آخر میں 1-2 مزید حدیثیں مختصراً پڑھ لیتے ہیں، تو جن کا یہاں پر باب شروع ہو رہا ہے، باب افضل الصیام وغیرہ، افضل روزوں کا حکم اور اس کے علاوہ روزوں کا حکم، یعنی اس باب میں ایک نیا باب ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر، جس میں افضل روزوں کا حکم ذکر ہے، اور اس کے علاوہ روزے جن روزوں سے منع کیا گیا ہے یا پھر اس جیسے احکامات ہیں۔ تو شریعت نے یہ احسان کیا ہے کہ فرائض کے ساتھ نفلی روزے بھی ہمیں دیے، اور یہ ہر عبادات میں ہمیں مل جائے گی یہ چیزیں، کیونکہ انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو ہی جاتی ہے، یہ نوافل اس فرائض کی غلطی کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ شریعت نے روزے میں بھی انسان کو نفلی روزے دیے ہیں، تو ان نفلی روزوں میں سب سے افضل روزے کون سے؟ کیونکہ فرائض اور نوافل میں افضل چیز فرض ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ فرائض اور نوافل میں افضل فرض ہے۔ نفلی روزوں میں سب سے افضل روزے کون سے ہیں؟ عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ بھی نوجوان صحابی ہے، بڑا عظیم ان کا قصہ، اور یہاں بھی اس حدیث میں ہم دیکھیں نوجوان اور
حرص کتنی ہے عبادت کی. اور آج کے ہمارے نوجوان ان کا کیا حال ہے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی گئی کہ میں ایک بات کہتا ہوں واللہ لأصومن النہار ولا اقومن اللیل، میں دن میں روزے رکھوں گا اور رات کو قیام کروں گا. یعنی دن میں مسلسل روزے ہوں گے اور رات کو مسلسل قیام ہوگا، میں سوؤں گا نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ بات کہی ہے؟ میں نے کہا جی، آپ پر میرے والدین قربان ہوں، میں نے یہی بات کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی قدرت نہیں رکھ سکتے، تو آپ کو چاہیے فصوم و افطر، اب روزے رکھو روزے چھوڑو، رات کو قیام بھی کرو رات کو سو بھی، اور مہینے میں 3 روزے رکھ لو، کیونکہ نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے. ایک نیکی کا اجر کم از کم 10 کے برابر ہوتا ہے. وذالک مثل صیام الدہر، 3 روزے 30 کے برابر ہو جائیں گے اور آپ کو اجر پورے سال کا مل جائے گا، ہمیشہ روزوں کا اجر مل جائے گا. قلت، میں نے کہا مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے. بعد حدیث میں یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول مجھے رخصت دیجیے، اجازت دیجیے کہ میں اپنی نوجوانی سے فائدہ اٹھا سکوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن روزہ رکھوں اور 2 دن چھوڑوں. یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن روزہ رکھو اور 1 دن چھوڑو. یہ داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں اور یہ سب سے افضل روزے ہیں. سب سے افضل روزے 1 دن رکھنا اور 1 دن چھوڑنا، 1 دن رکھنا اور 1 دن چھوڑنا، یہ سب سے افضل روزے ہیں. عبداللہ بن عمر بن عاص یہاں بھی کہتے ہیں مجھ میں اس سے زیادہ طاقت اور قوت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے افضل روزے کوئی نہیں ہے. اور بعض روایات میں ہے کہ لا صوم فوق صوم اخی داؤد، کہ داؤد علیہ السلام کے روزوں سے افضل روزے کوئی نہیں ہے، یعنی آدھے سال کے روزے رکھنا. سم یومن و افطر یومن، تو لہذا آپ 1 دن روزے رکھیں اور 1 دن روزہ چھوڑ دیں. اور دوسری حدیث میں اس کی کچھ وضاحت ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص انہی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، اور سب سے افضل نماز یعنی نفلی نماز داؤد علیہ السلام کی ہے. وہ کس طریقے سے؟ داؤد علیہ السلام کا کیا طریقہ تھا؟ رات کو آدھی رات سوتے وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، اور 1/3 حصہ قیام کرتے، اور وَيَنَامُ ثُلُثَهُ، اور رات کا 6واں حصہ مزید سویا کرتے تھے. اور روزوں میں کیا ان کا طریقہ تھا؟ 1 دن روزہ رکھتے اور 1 دن چھوڑتے. تو اس حدیث سے ہمیں افضل روزے معلوم ہوتے ہیں کہ سب سے افضل روزے یہ ہے کہ انسان 1 دن رکھے اور 1 دن چھوڑے. اور اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے ہمیشہ روزے رکھنا شریعت نے اس سے منع کیا. شریعت میں جائز ہے انسان ہمیشہ روزے سے رہے. اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے شریعت انسان کا کس قدر خیال رکھتی ہے اور اسے تمام واجبات اور تمام معاملات جو اس کے زندگی کے معاملات ہیں اس کا بھی خیال رکھنے کا حکم دیتی ہے. صرف یہی نہیں کہ بس ہمیشہ عبادتیں کرتے ہو سارے چیزیں چھوڑ دو، یہ نہیں. ساری چیزوں کو شریعت مینج کرتی ہے کہ انسان ہر چیز کو لے کر چلے، کوئی بھی چیز اپنی جگہ سے مؤخر نہ ہو. یہ شریعت کے محاسن میں سے ایک حسن ہے. اسی طرح کی صحابی کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.